بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو اور پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جائیں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو اور اب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب، احترام، خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 14 رمضان المبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 15 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ اسی رب العالمین کے شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی اس سیگمنٹ کی معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ آج کے انوارات رمضان افطار نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان قاری القرآن، زینت القرآن، محترم و مکرم جناب قاری مولانا محمد عمار فاروقی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم آج کی سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم سوشل ایکٹیوسٹ جمعیت علماء اسلام جناب محترم محمد نواز کوہستانی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم جناب عامر ہزاروی صاحب سوشل ایکٹیوسٹ مانسرہ سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم جناب ثنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد ظہیر فاروقی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب ثنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد ذیشان وزیر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب ثنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد بٹی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان جناب زینت القرآ فخر القرآن قاری عمار فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کی تلاوت سے پہلے میں آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر تشریف لے کر آئیں گے جناب حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، انشاءاللہ اپنے مقررہ جو وقت ہے انشاءاللہ اس پر تشریف لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معزز مہمان محترم مکرم جناب شیخ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی کے جناب مفتی محمد صاحب، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے کر آئیں گے۔ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان جناب قاری محمد عمار فاروقی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ باقاعدہ آج کے انوارات رمضان افطار نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، ماشاءاللہ الذی خلقک فسواک ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ
قاری صاحب آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہی، آواز تلاوت میں بہت ڈسٹرب کر رہی، بہت رک رک کے آ رہی ہے۔ قاری صاحب آپ تک میری اگر آواز پہنچ رہی ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ کی آواز سامعین تک نہیں پہنچ پا رہی۔ قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ اگر قاری صاحب کی آواز براہ راست ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں، یقیناً یہ مہمان کی جانب سے نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ اللہ عافیت فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب تمام احباب تھوڑی دیر تک اس نشریات میں شامل ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ آج کے تمام معزز میں حافظ محمد بٹی صاحب۔ جی قاری صاحب، جی اب آپ کی آواز جی آ رہی ہے، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، معذرت، آپ کو وہ ریموو کرنا پڑا، تو آپ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی، اور وقت جو ہے ہمارا بہت ہوتا جا رہا ہے، تو ہم آج کے معزز مہمان اگلے اپنے خانے میں بڑھتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بچوں کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، بہرحال جی عمر بھائی، جی آپ خیریت سے آغاز میری کیجیے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو صاحب؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنے کلام سے آغاز کیجیے، اتنی دیر میں ہمارے اگلے معزز مہمان میں ہے۔ عمر بھائی آج کے مہمان تو یقیناً وہ ظہیر بھائی، ذیشان وزیر بھائی، نعت خواں حضرات ہیں،
اور چونکہ میں نے ان کے ساتھ آنا تھا، میں نعت خواں یا خطیب وغیرہ نہیں ہوں، تو بہرحال آپ کا سبق رہے گا، یہ انشاءاللہ جب وہ آئیں گے اس وقت بھی آپ کو جوائن کر لیں گے۔ جی 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 اور آپ کے مزاج اچھے ہیں۔ میں تو اسپیشلی آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس دفعہ آپ نے جو مہمان بلائے وہ کافی جو ہے ماشاءاللہ اپنا بہت ہی بڑا مقام رکھتے ہیں پاکستان اور دنیا میں۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو ویسے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں، اور تاکہ جی حمد کے کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بے کیف ہے حیات تیرے ذکر کے بغیر، سبحان اللہ، بنتی نہیں ہے بات تیرے ذکر کے بغیر، واہ واہ بھولیں واہ، جو تیرا نام تو بگڑیں تمام کام، ہے زندگی ممات تیرے ذکر کے بغیر، اور ہے موت بھی حیات تیرے یاد کے طفیل، دوپہر سبحان، بھی ہے رات تیرے ذکر کے بغیر، کیا کہنا، اور ہے روشنی دہر بھی تاریک تیرے بن، کیا نیل جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز تو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ آواز میری صاف آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی 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 مشک و گلاب عود کی خوشبو بجا مگر، کیا مصر کیا سوات تیرے ذکر کے بغیر، سبحان اللہ، اور درود پاک کے چند اشعار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کہ اداس دل پہ تو دگنا کمال کرتا ہے، اداس ماشاء دل پہ تو دگنا کمال کرتا ہے، اور درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے، بے شک بے شک، نبی پہ جس شخص نے بھی دل سے درود بھیج دیا، وہ شخص مرتا نہیں انتقال کرتا ہے۔ مجھے واہ واہ واہ، اس کا یہ شعر جو ہے بہت زیادہ پسند ہے، نبی پہ جس نے بھی دل سے درود بھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں انتقال کرتا ہے، خدا کو ماں سے بھی 70 گنا عزیز ہوں میں، نبی میرے لیے رب سے سوال کرتا ہے، اور رسول تب بھی ہمارا خیال کرتا تھا، رسول اب بھی ہمارا سبحان اللہ سبحان، میرے خیال میں بھٹی صاحب کی جانب کوئی نیٹ کا زیادہ مسئلہ ہے۔ کو جوائن کرتا ہوں دوسرے نیٹ سے۔ جی جی آپ کا نیٹ بہت مسئلہ کر رہا ہے، آپ میرا دوبارہ یہ جو ہے نا، میں جی دوبارہ آپ جوائن کرتا ہوں۔ یہ دوبارہ جوائن کر لیں۔ ہم اتنی دیر میں آج کے معزز مہمان اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان محترم مکرم جناب حافظ محمد نواز کوہستانی صاحب، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آواز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوہستانی صاحب آپ السلام کو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر حسن بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ ہینڈ فری اتار دیں، ہینڈ فری کو اتاریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہینڈ فری اتار دیں، ہینڈ فری۔
اس کو اتار دیں، اس کو ہینڈ فری اتار دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا کہ آپ ہینڈ فری اتاریں گے تو آواز ہم تک آئے گی. آپ کی آواز میں کوئی مسئلہ درپیش ہے میرے خیال سے. مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے یہ ہینڈ فری جو لگایا ہوا ہے اس ہینڈ فری کو اتاریں. اس کو اتار دو بھائی. میں آپ پرسنل میسج کرتا ہوں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہینڈ فری نکالیں گے تو اس کے بعد ہمیں جوائن کر پائیں گے. اور جناب عامر ہزاروی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا لیکن آپ شو نہیں ہو رہے ہمیں یہاں پہ. آپ میرے خیال میں بیک اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انشاءاللہ جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان انشاءاللہ جوائن کرتے ہیں. آپ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آواز اب آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے جی، لیکن کم آ رہی ہے، تھوڑی صاف نہیں ہے آواز. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے عمر حسن درانی صاحب. نہیں، آپ کو کچھ میرے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. ہم آغاز کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آپ کو الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی مجھے. میں تو بہت اونچا بول رہا ہوں، بہرحال پتہ نہیں آپ کو میری آواز کیوں نہیں آ رہی. آپ ذرا موبائل اپنے کان کے قریب کر کے میرا سوال سن لیں. آپ کی آواز ڈبلنگ میں آ رہی ہے، ڈبلنگ میں آواز آ رہی ہے آپ کی، ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے آپ کی. جی نواز بھائی، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب بھی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے میرے خیال میں عمر بھائی. آپ اپنا کیمرہ وہ مائک جو ہے ان میوٹ کریں. آپ جو ہے نواز بھائی دوبارہ اگر ہمیں جوائن کر لیں، اگر آپ دوبارہ جوائن کر لیں ہمیں. میں نے کہا دوبارہ اگر جوائن کر لیں دوبارہ. مہمان کی جانب میرے خیال میں مسئلہ ہے، ان کو میری آواز نہیں آ رہی لیکن آپ کو تو آ رہی ہے نا میرے خیال میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروی صاحب کیونکہ وہ بیمار بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہزاروی صاحب آپ کا اس طرح شو ہو رہا ہے کہ میں آپ کو براہ راست لے نہیں سکتا. لیکن یہ کہ آپ میرے سامنے مطلب شو بھی نہیں ہو رہے، نہ آپ کی ویڈیو سامنے شو ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ
تھوڑی دیر تک ہمیں عطا اللہ بندیالوی صاحب بھی انشاءاللہ جوائن کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی محمد صاحب بھی جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام احباب تھوڑی دیر انتظار کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے، آواز آ رہی ہے. اب وقت بہت مختصر ہے اب، اور ہم اب اگلے اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک طریقے سے؟ میری آ رہی ہے آپ کو، آپ کی تو آ رہی ہے. اچھا، تو میں ہینڈ فری لگا لوں یا نہیں؟ اب لگا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے تھوڑی بہت. ٹھیک. ایسے نہ کہیں، تھوڑی بہت صحیح آ رہی ہوگی یقیناً. بہرحال اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے. ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے دیوبندی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلیں. اپنی جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن وہ اس کے بجائے اہل تشیع حضرات کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہمارے مسلک کے لوگ علماء کرام خفا نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ عمر حسن درانی. جہاں تک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شیعہ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، دیوبندی بھائیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے، تو یہ جو شکوہ کنا میرے دیوبندی بھائی ہیں، کیا ان لوگوں نے ہمیشہ وحدت کا درس دیا ہے؟ کیا ان دیوبندی بھائیوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی مرتبہ یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان دیوبندی بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایجنسیوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. ہمارے ان ساتھیوں نے، ہمارے ان جذباتی ساتھیوں نے بارہا دیوبندیت کے، وحدت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا. ہمارے ان دیوبندی بھائیوں نے خلائی مخلوق کے کہنے پر بارہا شیعہ سے بھی اتحاد کیا. ہمارے ان دیوبندی بھائیوں نے شیخ سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم پر شیعہ سے اتحاد کیا. لیکن یہ عجیب طریقے کا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے شیعہ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب ان لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، شیعہ سے اتحاد کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ سے اتحاد حرام ہے. جب شیعہ ان کے ساتھ اتحاد کریں تو شیعہ کا ساتھ اتحاد حلال ہو جاتا ہے، جب شیعہ مولانا کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو وہ جو ہے اتحاد وہ ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی قریب میں ان لوگوں نے شیعہ کے ساتھ اتحاد کر کے علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ان کے رہنما ہیں بٹگرام کے عطا دیشانی صاحب، وہ خود وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں. وہاں جا کر انہوں نے شیعوں سے مل کر اس کے ساتھ علی امین گنڈاپور کے لیے انہوں نے ووٹ مانگے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی آخر منطق کون سی ہے. کوہستانی صاحب میری بات سنیں، آپ کچھ میری بھی گفتگو سنیں گے. آپ نے بہت اہم اور بہت سخت قسم کی باتیں کر دی. آپ نے پہلی بات یہ کی کہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات، آپ کس جماعت؟ اور دوسری، بہرحال کوہستانی صاحب میرے خیال میں لیفٹ کر گئے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. کوہستانی صاحب آپ نے بات کی کہ ایجنسیوں کے سر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، اور میرے خیال میں میری آواز آپ تک ٹھیک طریقے عمر حسن درانی بھائی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کیا ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ یقیناً
اس ملک میں جو بھی جماعت بنتی ہے ہر جماعت کا ایجنسی کے ساتھ یقیناً تعلق ہوتا ہے، لیکن جس رخ کی جانب آپ نے اشارہ کیا وہ رخ انتہائی خطرناک ہے. آپ نے ایک مکمل جماعت کو ایجنسیوں کے حوالے کر دیا. یقیناً میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر چلتی ہے، بلکہ ان کے تو اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی روابط ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی کہ عطا محمد دیشانی صاحب نے جا کر امین گنڈا پوری کے ساتھ مکمل ایک تحریک اور ان کو سپورٹ کیا. آپ کے پاس کیا اس کی شواہد ہیں یا آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں؟ حضرت دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام صرف شیعہ سے اتحاد کرتی ہے، تو جمعیت علماء اسلام نے شیعہ سے کوہستانی صاحب کو ہم دوبارہ جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان محترم و مکرم جناب مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے. باقی مہمان اپنے مقررہ وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے. تو میں اپنی گفتگو شروع کر دوں؟ جی آج کے آپ کو جو موضوع ہے اخلاص کیا ہے، اور اخلاص کے حوالے سے آج کل بہت کچھ عوام الناس میں ایک تو بیروپیہ قسم کے بھی ہے، اور ایک تو ظاہری ہے، اور ایک تو باطنی بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اخلاص کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفردات القرآن میں فرمایا اخلاص کیا ہے؟ التبری عما سوى اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے براعت کا اعلان کرنا اور براعت کا اظہار کرنا. یعنی کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے یہ پیش نظر رہے کہ ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کے ما سوا جتنی مخلوق ہے، جو بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، جو مفادات ہو سکتے ہیں، ان سے ہم براعت کا اظہار کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی کئی جگہ مخلصین مومنین کا ذکر ہے، اور وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وانزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ہم نے آپ کے طرف کتاب نازل فرمائی ہے بالکل ٹھیک اور درست. آپ بس اللہ کی عبادت کیجئے اور اس عبادت کو، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیجئے. حدیث میں بھی نیت کے اخلاص کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور بہت اس کو اہمیت دی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان اخوف ما علیکم الشرک الاصغر، وہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ چیز کا مجھے تم پر خوف ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ شرک اصغر ہے. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو فقال الریا، آپ نے فرمایا کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے. یقول لهم عز وجل یوم القیامت اذا جزى الناس باعمالهم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے رہے ہوں گے تو یہ ریاکاری کرنے والوں کو، جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں سے داد تحسین وصول کرنے کے لیے عمل کر رہے تھے، اخلاص موجود نہیں تھا، ان سے یہ کہا جائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فی الدنیا، کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں دکھانے کے لیے یہ اعمال کرتے تھے. هل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو؟
یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم مسیح الدجال کا تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے، جس کے بارے میں مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس میں پڑ جاؤ گے، مجھے زیادہ خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے. قالوا بلا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یقوم الرجل یصلی، کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، یزین صلاتہ لما رآ من نظر الرجل، اور وہ پھر اپنی نماز کو جاذب نظر بنائے، اچھا بنائے، بہت بنا بنا کر پڑھے، اس لیے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے. تو کسی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو عمدہ بنانا، اس کو مزین کرنا، اس کو جاذب نظر بنانا، یہ شرک خفی ہے. اس کو اس دوسری حدیث میں شرک خفی قرار دیا گیا ہے. تو شرک اصغر یا شرک خفی یہ ریاکاری ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے آدمی عمل کرے اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو. ایک اور روایت سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما یقضى، سب سے پہلے جن لوگوں کا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 لوگ آپ نے ذکر فرمائے. ایک فرمایا کہ شہید ہے، اس کو بلایا جائے گا اور اس کے اوپر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تھیں وہ اس کو یاد دلائی جائیں گی. عرفہ نعمہ فعرفہ، وہ اس کا اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا. پھر پوچھا جائے گا بما عملت فیہا، تم نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ قاتلت فی سبیلک حتی استشہدت، میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اس سے کہا جائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، یہ تو تم نے اس لیے کیا تھا لیقال انہ جری، کہ تاکہ تمہیں جری کہا جائے، بہادر کہا جائے. تم بہادری سے جو لڑے تھے اس لیے لڑے تھے کہ لوگوں کی تعریف حاصل ہو جائے کہ کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے. اور امر بہ فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، فرمایا کہ اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی تمام نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت القرآن فیک، میں نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا، یہ سب آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا. تو کہا جائے گا کہ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو، یہ اس لیے کیا تھا. تعلمت العلم لیقال عالم، اس لیے سیکھا سکھایا تھا کہ تاکہ عالم کہا جائے. وقرأت القرآن لیقال انہ قاری، اور یہ اس لیے قرآن پڑھا تھا تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنا بڑا قاری ہے. امر بہ فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح جواد کو، یعنی جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا اس کو دیا ہوگا اور خرچ کرنے کا بھی اس کا جذبہ ہوگا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے کوئی ایسی جگہ جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو چھوڑی نہیں جس میں نے خرچ نہ کیا ہو. تو کہا جائے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ اس لیے کیا تھا لیقال جواد، تاکہ یہ کہا جائے کہ دیکھو کتنا بڑا سخی ہے. تو یہ بڑی اونٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. ہم جو لوگ دین سے وابستہ ہیں، جو علم سے وابستہ ہیں، جن کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، تو ہمیں یہ
करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि कहीं अपनी तारीफ के हुसूल के लिए तो सब कुछ नहीं हो रहा, कहीं लोगों में अपना मकाम और मर्तबा पैदा करने के लिए तो सब कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमाए। और फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिरब्बिही अहदा। जो आदमी अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो इखलास के साथ अमल करे और अपने रब के साथ किसी और को शरीक न बनाए, किसी और को खुश करने के लिए कोई अमल न करे। अल्लाह हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आपके पास 2 से 3 मिनट बाकी हैं, सिर्फ एक सवाल के बाद मैं अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब की जानिब बढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब, एक अजीब बात यह है कि जैसे कि जामिअतुर रशीद एक काम कर रहा है और बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ अवामुन नास को और ख़ास तौर पर हमारे उलमा इकराम को भी इस चीज़ से बहुत खदशात ज़ाहिर होते हैं कि वो जामिअतुर रशीद को ये समझते हैं कि अकाबिरीन की ये खदशात ज़ाहिर होते हैं कि जामिअतुर रशीद अकाबिरीन के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा, वो एक अपनी पॉलिसी के साथ चल रहा है और उसके अपने एक जो इरादे हैं वो उसके मुताबिक अपने टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि जामिअतुर रशीद वाकई जो अकाबिरीन देवबंद का एक शेवा था उसके मुताबिक अपनी तालीमी सिलसिले को आगाज़ किए हुए रखा हुआ है? जी, इसके लिए तो काफी सारा वक्त दरकार है। आपने कहा कि आपके पास 2 मिनट हैं, तो 2 मिनट में इस बात की वजाहत तो नहीं की जा सकती। मैंने अभी दो दिन से हमने एक प्रोग्राम किया टेलीथॉन जामिअतुर रशीद का तालीमी निज़ाम आपकी खिदमत में के नाम से। वो पूरा तफसील से यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद है। जिसको दिलचस्पी हो वो तफसील से सुन सकता है। अगर सारा नहीं सुन सकता तो जो मेरे बयानात हैं, पहले दिन में कोई 40 मिनट का 42 मिनट का बयान है और दूसरे दिन में 25 मिनट का बयान है। तो सारी तफसीलात अगर देखना चाहता है कि जामिअतुर रशीद क्या कर रहा है तो वो पूरा प्रोग्राम देखे। और अगर जिसको सिर्फ इसी हद तक देखना है कि ये अकाबिर से कहीं हटा हुआ सिलसिला है तो वो मेरे 2 बयान सुन ले, उसको पता चल जाएगा कि अकाबिर से हटा हुआ क्या क्या है। यहाँ मैं ये दलाइल से साबित कर सकता हूँ कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो अकाबिर की सोच के मुताबिक है, अकाबिर के इक़दामात के मुताबिक है, अकाबिर के मशवरों के मुताबिक है। और दारुल देवबंद में जो कुछ होता रहा है आम तौर पर आजकल हमारे उलमा के सामने वो भी मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ एक बात उसमें से जिक्र करके बात खत्म करता हूँ, आपके पास इतना वक्त नहीं है। दारुल देवबंद कायम हुआ है 1866 में और 1892 में फैज़ आम मदरसा फैज़ आम कानपुर में चोटी के अकाबिर उस वक्त के हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहिमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, हजरत मौलाना शिबली नौमानी, हजरत मौलाना लुत्फुल्ला अलीगढ़ी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, ये उस वक्त के चोटी के अकाबिर हैं। और भी बहुत सारे हैं। इन्होंने अपने साथ दूसरे मसालिक के लोगों को भी शामिल किया। अहमद रजा खान बरेलवी उसमें मौजूद हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी उसमें मौजूद हैं। आगे चलकर जो 12 लोगों की कमेटी बनी उसमें भी ये दोनों ये शामिल है, अहमद रजा खान बरेलवी और मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी गैर मुकल्लिद आलिम। इन सब को जमा करके इस बात पर आमादा किया कि अब हमारा जो दर्जे निज़ामी है वो माशरे के तकाज़ों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, लिहाजा हमें इसमें इस्लाहात करनी चाहिए, तरामीम करनी चाहिए, इजाफात करने चाहिए और कुछ असरी उलूम इसमें शामिल करने चाहिए ताकि माशरे को समझने में और माशरे के तकाज़ों को पूरा करने में हमारे उलमा कराम की सलाहियत कार में इजाफा हो। और ये तारीख़ नदवतुल उलमा में पूरी तफसील लिखी हुई है जिसका पेश लफ्ज़ हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाह ताला का लिखा हुआ है, वो तफसीलात देख ली जाएँ। और दारुल देवबंद में क्या कुछ इक़दामात वक्तन फवक्तन होते रहे। जामिया तिब्बिया बाकायदा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी आप समझ लीजिए कायम की गई। मौलाना शमसुल्लाह तफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह को रियासत कल्लात में भेजा गया। खुद कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आकर दौरा किया, हालात का जायजा लिया,
اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں افراد مہیا کیے جائیں تاکہ ہم ایک جامع تعلیمی نصاب پیش کریں، اور وہ جامع تعلیمی نصاب بنا لیا گیا حضرت مولانا شمس الحق افغانی اور مولانا حامد انصاری۔ نواب آف کلات نے مولانا شمس الحق افغانی کو وزیر معارف یعنی وزیر تعلیم مقرر کیا، اور حامد انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹر نشر و اشاعت یعنی وزیر اطلاعات مقرر کیا۔ لیکن یہ 1940 کا واقعہ، جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی، پھر انگریز نے ریاست کلات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو وہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس طرح کی دسیوں مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ بات کی جائے، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے، میں نے اس میں کہا ہے کہ پورے ملک سے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی ہم سے اگر بات کرنا چاہتا ہے اس موضوع پر، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کھلے دل سے بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون اکابر کی روش پر قائم ہے اور کون اکابر کی روش سے ہٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تفصیلی اس پر انشاءاللہ بحث بھی ہوگی اور عوام الناس کے سامنے بھی لے کے آئیں گے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیگمنٹ کے آج کے ثنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد ظہیر فاروقی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حافظ محمد ذیشان وزیر صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک جلوہ افروز ہوں گے۔ میں کیونکہ وقت مختصر ہے، میں آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ عطا ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں مختصر سے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و مقام کے متعلق چند بنیادی باتیں احباب سے کروں گا۔ اگرچہ یہ عنوان بہت وسیع ہے اور 5-7 منٹوں میں اس کو بیان کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں چند بنیادی باتیں احباب تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تمام علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع کے نزدیک صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ لمحات کے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، چاہے وہ آپ سے کوئی روایت کرتا ہے یا آپ سے کوئی روایت نہیں کرتا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابیت کا یہ مقام اور یہ درجہ اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت اور امت کے صلحاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، یہ سارے مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام و مرتبے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معروف اور مشہور ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ احباب، یہاں ایک بات اپنے ذہن میں ذرا اس بات کو سوچیں، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا گیا، اور جس نے آپ کے دیکھنے والوں میں سے کسی کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا گیا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस और किसी सहाबी का चेहरा मुनव्वर, क्या ये दोनों चेहरे एक जैसे हैं? कतन नहीं, इनमें जमीनो आसमान जितना फर्क है। मेरे आका का चेहरा वो है कि वो जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ उठाते हैं तो रब किबले तब्दील करते हैं। आपको देख के लोग कलमा पढ़ने लगते हैं, लेकिन आप सहाबियत के मकाम को समझें कि आपने फरमाया जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे हबशे के बिलाल को देख लिया जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में बड़ी बुनियादी अर्ज करना चाहूंगा उलमा से और अहबाब से, कि सहाबियत का ये दर्जा कसबी नहीं वाहबी है, यानी मेहनत के साथ ये दर्जा हासिल नहीं किया जा सकता। एक आदमी नमाजें ज्यादा पढ़ता है, रोजे ज्यादा रखता है, तिलावत ज्यादा करता है, खैरात ज्यादा करता है, तो अमल की वजह से वो सहाबियत के दर्जे पर फायज हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि सहाबियत का दर्जा वाहबी है, अताए इलाही है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम है, लेकिन इल्म की वजह से क्या वो सहाबियत के दर्जे पर फायज हो गए? नहीं, उन्हें अल्लाह ने मेरे आका के जमाने में पैदा नहीं किया, और हबशे के बिलाल को अल्लाह ने मेरे नबी के जमाने में पैदा भी किया और उनके कदमों में भी पहुंचाया। तो सहाबियत का जो दर्जा है ये कसबी नहीं बल्कि वाहबी है। एक और बात जिस पर अहबाब और उलमा थोड़ा सा गौर करेंगे और गौर करने के बाद कोई फैसला करेंगे। मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूं, और हर अहले सुन्नत का मुद्दई, चाहे उसका जिस मसलक से भी ताल्लुक हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वो सहाबा से वालिहाना मोहब्बत करता है। लेकिन मैं सहाबा से उनके आमाल की वजह से मोहब्बत नहीं करता। मैं सहाबा से इसलिए मोहब्बत नहीं करता हूं कि वो नमाजें ज्यादा पढ़ते थे, या वो नवाफिल ज्यादा पढ़ते थे, खैरात ज्यादा करते थे, या वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद ज्यादा करते थे। मैं सहाबा से मोहब्बत उनके आमाल की वजह से नहीं करता, बल्कि मैं सहाबा से इसलिए मोहब्बत करता हूं कि मुझे नबी अकरम से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूंकि मैं प्यारे पैगंबर से मोहब्बत करता हूं, उस निस्बत से मैं सहाबा के साथ मोहब्बत करता हूं। ये बात जो मैंने कही है, ये मैंने बगैर दलील के नहीं कही। इस पर मैं ऐसी हदीस पेश कर देता हूं जो हमारे तमाम खुतबा जुमे के खुतबे में इस हदीस को पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजूहुम गरदम मिन बादी। मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाना। मन अहब्बहुम फाबे हुब्बी अहब्बहुम, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करता है। वमन अबगज़हुम फाबे बुग़्ज़ी अबगज़हुम, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो इस वजह से बुग़्ज़ रखता है कि उसे मेरी ज़ात से बुग़्ज़ है। तो मैं सहाबा से मोहब्बत उनके आमाल की वजह से नहीं करता, बल्कि इस वजह से करता हूं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और सहाबियत का जो दर्जा है वो अमाल की वजह से नहीं मिलता है। इसलिए सहाबा को अमल के तराजू पर कभी नहीं तोलना है। ये नहीं देखना है कि उन्होंने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, ये नहीं देखना है कि उन्होंने जिहाद कितना किया है, हमने ये नहीं देखना कि फलां सहाबी ने ये अमल किया, फलां सहाबी ने ये फेल किया, फलां सहाबी ने ये काम किया। हमने सहाबा को अमल के तराजू पर नहीं तोलना, हमने सहाबा को निस्बत के तराजू पे तोलना है कि वो साथी किसके हैं।
दोस्त किसके हैं, संगी किसके हैं। इस तराजू पे जब हम तोलेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा और वो हदीस उसका मफहूम समझ आएगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरा सहाबी एक मुट्ठ जौ अल्लाह की राह में खर्च करे या खजूर का एक दाना अल्लाह की राह में खर्च करे, और बाद में आने वाले लोग ओद पहाड़ जितना सोना मेरे रास्ते में खर्च करें तो उनका ओद पहाड़ जितना सोना मेरे सहाबी की एक खजूर का, एक मुट्ठ जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर में मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि मुझे एहसास है कि वक्त बहुत कम है। अगर सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता और हम सहाबा को आमाल के तराजू पे नहीं तोलते और हम सहाबा से उनके आमाल की वजह से मोहब्बत नहीं करते तो फिर सहाबा के आमाल से बहस भी नहीं हो सकती। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनके अमलों से बहस शुरू करें कि पहले इनके अमल अच्छे थे, बाद में इनके अमल अच्छे नहीं रहे। जब ये दर्जा आमाल की वजह से मिला ही नहीं है तो सहाबा के आमाल से बहस नहीं हो सकती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बंदयाली साहब दिल खुश कर दिया माशाल्लाह। आपने तो एक एक नुक्ते के साथ जो है ना आपने तफसीली गुफ्तगू फरमाई और यकीनन आपने, शुक्रिया। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर होता है जिसकी वजह से हम मुख्तसर वक्त के लिए हर मेहमान को वक्त देते हैं। उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम मुकरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर फारूकी साहब, और उसके साथ साथ जनाब हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ कोहिस्तानी साहब, और उसके साथ साथ जनाब हाफिज़ मोहम्मद भट्टी साहब। और ज़हीर भाई मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लूँगा आपके, क्योंकि अभी वक्त आपका शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं, आराम से कीजिए। और जिसकी वजह से हम ब्रेक ले ली थी, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपकी जानिब भी बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हमें हाफिज़ मोहम्मद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया। भट्टी साहब आप ज़ीशान भाई को अगर कनेक्ट कर लें इतनी देर में, मेरा तो राब्ता उनसे मैसेज किया हुआ है, इतनी देर में जी कोहिस्तानी साहब खैरियत से हैं आप? कोहिस्तानी साहब आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बिरादर उमर हसन दुरानी भाई, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आपने गुफ्तगू में ये फरमाया था कि एजेंसियों के साथ रवाबित का, मेरी बात याद रखिएगा कि जो भी जमात वजूद में आती है जी आपकी आवाज कट रही है शायद उमर हसन भाई। मैं ये कह रहा था कि जो भी जमात पाकिस्तान में बनती है यकीनन उसका वजूद जब होता है तो यकीनन एजेंसियों के साथ रवाबित, लेकिन आपने सख्त किस्म का इशारा किया कि उनकी एजेंसियों के साथ ज्यादा रवाबित है। मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा रवाबित तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान के रवाबित हो सकते हैं, नवाज शरीफ के रवाबित हो सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जिंदगी में एजेंसियों के कहने पर कोई प्रोग्राम नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने एजेंसियों के कहने पर किसी के ऊपर फतवे नहीं लगाए। मौलाना फजलुर रहमान ने एजेंसियों के कहने पर अपने नारे नहीं बदले। मौलाना फजलुर रहमान ने एजेंसियों के कहने पर अपने झंडे और पार्टी के नाम तब्दील नहीं किए।
आप मेरी बात सुन लें दुरानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान जिस जमात को लीड कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, इस जमीयत उलमा का वजूद आपके पाकिस्तान से पहले का है। जमीयत उलमा इस्लाम अपना 100 साल तारीख रख रही है। जिस जमात का नाम आप ले रहे हैं, ये इस जमात के जिन बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, मेरे लायक सद एहतराम है वो हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, इसरुल कासिम रहमतुल्लाह अलैहि हैं, अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, मौलाना आजम तारिक मरहूम रहमतुल्लाह अलैहि हैं। ये तमाम तर जो शुहदा हैं, मैं उन सब का एहतराम करता हूं, लेकिन उनकी मौजूदा जो उनकी काबीना है, जो उनके मौजूदा रहनुमा हैं, मैं इन रहनुमाओं की बात करूं कि जब चौक चौराहे पर आप लोग आकर नारेबाजियां करते हैं कि जी जो साहबा का गुस्ताख है वो काफिर हो गया, काफिर 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 के नारे लगाते हैं, लेकिन जब आप चौक चौराहों से हटकर आप पाकिस्तानी सियासत में आते हैं, सियासत में जब आप आने के बाद आपको पंजाब असेंबली की मेंबरशिप मिल जाती है। इस वक्त मुआविया आजम भाई जो हैं वो पंजाब असेंबली के रुकन हैं, पंजाब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर वो काफिर काफिर शिया काफिर का नारा क्यों नहीं लगाते? आप लोग जलसों के लिए, जलसों में आप लोग आते हैं, चौक के ऊपर आप लोग आकर नारेबाजियां करके नौजवान सादा लोगों को आप लोग जो है वो जज्बात दिलाते हैं, उनको इश्तियाल में दिलाते हैं, उसके बाद फितना फसाद को जो है वो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं तो अब भी इस बात का कायल हूं कि तमाम तर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग हैं जो फितवे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी का सबसे बड़ा राज यही लोग हैं जो मुनाजरे कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान को मर्ज वजूद किस लिए बनाया गया था? मकासद क्या थे पाकिस्तान को बनाने की बुनियादी हमारे? आप बात सुने, गुफ्तगू सुने। आपने तो सबसे पहले दिशानी साहब पे अटैक किया, आपके उसके पास कोई सबूत है? दूसरी बात, आपने मुआविया आजम साहब पे मेरी यही चीज मेरी जान उमर हसन दुरानी साहब, मैं एक एक लफ्ज का, अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार भी हूं। बगैर सबूत के अगर मैं बात करूं तो मेरी सजा गोली। मैं लाइव आपके प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं कि अगर मैं बगैर सबूत के कोई बात करूं, 1995 के अंदर शिया के साथ इत्तेहाद आपका साबित है, 2013 में लाड़काना में शिया के साथ आपका इत्तेहाद है, और उसके बाद 2009 में यहां इस्लामाबाद में शिया के साथ आपका इत्तेहाद। ये जहां आप लोगों ने शिया से इत्तेहाद किए हुए, हमारे पास तमाम तरह सबूत मौजूद हैं। लेकिन अजीब मंतिक है कि जब फजलुर रहमान इत्तेहाद करता है तो वो काफिर हो जाता है, वो सहाबा का गुस्ताख हो जाता है। आप इत्तेहाद करें तो वो इत्तेहाद हलाल हो जाता है। नहीं, आपने मुआविया आजम साहब की बात की कि वो असेंबली में जो है नारे क्यों नहीं लगाते। उनसे तो बढ़कर कोई काम ही नहीं कर रहा। जितना वो काम करे, मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम तो मैं नहीं, काम सभी कर रहे हैं भाई। जो दीन के शोबे, जो मजहबी तबके दीन के जिन शोबाजात में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह तमाम बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इस एक बात का दुख है कि यार आप लोग सरेआम नारेबाजियां करके सादा लो मुसलमानों को आप इश्तियाल दिलाते हैं, लेकिन जब असेंबली में आपको खिताब का मौका मिलता है तो जो गुफ्तगू आप चौक चौराहे पर करते हैं, वही गुफ्तगू आप असेंबली के फ्लोर पर क्यों नहीं करते? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चौक चौराहे पर आकर अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि फजलुर रहमान ने चौक चौराहे पर पार्लियामेंट की आजादी की बात की है। कोहिसानी साहब जो बात चल रही है उस बात में अब हम आगे मजीद नहीं बढ़ते। जी बात ये है, हमारा सवाल था उसी की जानिब रहे। बात है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि दूसरों की जानिब मुआविया आजम साहब के बारे में या किसी और के बारे में, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब सुबह शाम दोपहर यही नारा लगाते हैं। ऐसी बात नहीं, जिसका जो मुकाम है, जिसका मौलाना फजलुर रहमान ने जो नारे, मैं यही कह रहा हूं कि जो नारे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चौक चौराहों पर लगाए हैं, वही नारे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पर लगाए हैं। मेरा शिकवा यही है कि आप चौक चौराहों पर एक तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, असेंबली के फ्लोर पर आप वही बात दूसरी कर देते हैं। आप ये बताएं, फ्लोर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नारा लगाया। देखें, अब नारे की बात आपने जो बात की मुआविया आजम फ्लोर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान की आजादी की बात की है। आपका ये हक बनता है, आपको मैं दोबारा लाइव लूंगा, आपने बमा सबूत सामने लेकर आना है। आपने बहुत प्रोग्राम में ऐसी बात की कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, मैं लेकर आऊंगा। बहरहाल बात है, मैं सबूत के बगैर कोई बात ही नहीं करूंगा। मैं सबूत के बगैर कोई बात ही नहीं करूंगा कि 2018 के आम इंतखाबात में अत्ता मोहम्मद दिशानी साहब डेरा इस्माइल खान गए और
वहां जाकर उन्होंने के मुखालिफ जो उम्मीदवार थे उन्हें सपोर्ट की, शियों से वोट मांगे। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं कि लाड़काना 2013 के इंतखाबात में सिपाही साहबा के जिम्मेदारान ने शियों के साथ मिलकर जमीयत उलमा इस्लाम को हराया। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं कि जंग के अंदर लुधियानवी साहब ने शिया के साथ हाथों में हाथ मिलाकर इत्तिहाद किया, जमीयत के खिलाफ किया। मैं सबूत के साथ बात करूंगा, सबूत के बगैर मेरी अगर कोई एक बात आए तो मेरी सजा गोली होगी। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं। और जहां तक बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने चौक चौराहों पर भी अगर जो बयानात दिए हैं, अमेरिका के खिलाफ दिए हैं, आलमी इस्तेमार के खिलाफ दिए हैं, फौज के गलत पॉलिसी के खिलाफ दिए हैं, एजेंसियों के गलत कार्यों के खिलाफ दिए हैं, तो असेंबली के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने वही कुछ कहा है जो असेंबली के बाहर कहते हैं। यहाँ सानी साहब मेरी बात सुने, आप सिर्फ एक असेंबली के बाहर कोई और नहीं कहते थे। जी आप मेरे ख्याल में मेरी गुफ्तगू सुने। जी उमर जी 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 मैं हाजिर। मेरे पास 2 मिनट बाकी है, मेहमान हमारे इंतजार फरमा रहे हैं। देखें आपने जो बात की, जिस हवाले से हमारा सवाल ये था कि उनको इत्तेहाद लेकर क्यों नहीं चलते, आपने अपना सारा बुग़्ज़ निकालने की कोशिश की। बुग़्ज़ मेरे ख्याल में ना निकालिए। नहीं बुग़्ज़ नहीं, मैंने अपना दर्द निकाला, मैंने अपना दर्द निकाला कि मैं किससे इत्तेहाद करूं, वो जो हमारे कहने को जिनका अपना कोई क़िबला ही नहीं है। आप मुआविया आज़म साहब की बात करते हैं, पिछले मैं इत्तेहाद तब करूं, रहमान साहब और वो इकट्ठे बैठे हुए थे, क्या आपके इस लीडर को ये बात नहीं पता कि ये मुआविया आज़म साहब ने ये किया, फलां किया? बहरहाल दूसरी बात, दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि मैं वहां पर मौजूद था। दूसरी बात है कि सिर्फ 2 मिनट है, जमीयत उलमा इस्लाम ने आज तक कौन सी ऐसी खिदमत सरअंजाम दी है, क्योंकि वो हर हुकूमत के साथ रहे हैं। देखिए जहां तक सवाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब हर हुकूमत के साथ होते हैं, 1982 से लेकर मौलाना फजल रहमान साहब 2021 तक सिर्फ 6.5 साल मौलाना फजल रहमान साहब ने इत्तिहाद में गुजारे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम तर जिंदगी जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर मौलाना फजल रहमान साहब की अपोजिशन के बेंचों पर गुजरी है। सवाल तो ये बनता है कि मौलाना फजल रहमान साहब इतने तंग नजर इंसान क्यों है कि वो हमेशा अपोजिशन में होते हैं, वो हुकूमत में क्यों नहीं होते। दूसरी बात यह है कि खिदमत मौलाना फजल रहमान साहब तब करें जब आप मौलाना फजल रहमान साहब को गवर्नमेंट करें, खिदमत मौलाना फजल रहमान साहब तब दें जब आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब को कोई मनसब दें। वोट आप लोग देते हैं पीपल्स पार्टी को, वोट आप लोग देते हैं मुस्लिम लीग नून को, नारे आप लोग लगाते हैं सिपाही साहबा के, दिन की खिदमत आप लोग मार रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। तो यार ये खुद ज्यादती हो गई ना। कोई सानी साहब मेरी बात सुने, आप सिपाही साहबा का बार बार नाम लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है। पहली बात है कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के अगर आपने बुक्स का इजहार करना है, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप सरेआम करें और अपनी आईडी से चलाएं। आप लाइव आए, बार बार सिपाही साहबा का नाम ले, आप बार बार नहीं। देखिए आप एक मिनट टारगेट नहीं, मेरी बात सुने ना, मुझे इतना दुख हुआ है उमर भाई इस बात का कि सुबह जैसे आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई है तो सबने आकर मुझे वहां पर बुरा भला कहा। एक मिनट मेरी बात क्यों? सोशल एक्टिविस्ट सियासी बंदा वो होता है कि जो हालात को सामने रखकर और ऐसी बात कर जाते कि दूसरे को समझ में कर जाए। आपको मेरे ख्याल में समझ ही नहीं आ रही कि आप बार बार सिपाही साहबा ने आपका क्या बिगाड़ा है? सिपाही साहबा की भी तो कुर्बानियां हैं। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा सिपाही साहबा ने, सिपाही साहबा की जो कुर्बानियां ही मैं मानता हूं, लेकिन सिपाही साहबा की इन कुर्बानियों की आड़ में जो काविशें जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ की जा रही हैं, मैं उनकी शदीद मजम्मत करता हूं कि ये नहीं होनी चाहिए। मैं इत्तिहाद की बात कर रहा हूं, मैं उम्मत मुस्लिम के इत्तिहाद की बात कर रहा हूं। यार आप लोग एक तंजीम आप लोगों से नहीं संभाली जा रही। नहीं, आप उस फर्द का नाम लें, पूरी सिपाही साहबा का नाम ना लें। जमीयत उलमा इस्लाम में एक फर्द का नाम लिया जाता है जिसने ऐसे किया, मुकम्मल आप जमात का नाम नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है आपके साथ वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपके साथ आपने जो बातें की बमा सबूत इंशाल्लाह आपसे मैं लूंगा और अवाम उन्नास के सामने पेश करूंगा। आज के हमारे मौजूद मेहमान बहुत शुक्रिया। माह सियाम में मुनासिब तो ये था कि हमारी गुफ्तगू रमजान क्या वजह से होती, माह सियाम के अंदर उसके क्या अहकामात हैं, माह सियाम का मौरज़ वजूद में आना, ये बहुत मुबारक लम्हात थे। लेकिन हमारी गुफ्तगू चूंकि ऐसी तरफ चली गई कि जहाँ की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर हसन भाई, अल्लाह तबारक व तआला को सलामत रखे और देखने वाले तमाम साथियों को अल्लाह तबारक व तआला बातें हजम होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।
بہرحال ہم اپنے آج کے معزز مہمان جناب حافظ محمد جلیل قاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ آپ کا پچھلے دن ایکسیڈنٹ بھی ہوا، لیکن ہم نے آپ کو بہت وقت کے لیے اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے لیے ہم آپ سے آئیں گے. بہرحال ہم اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں جو آج کی جی عمر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ ہر سال ہی آپ جب یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ لیتے ہیں. آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بالکل ساتھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ کچھ دن قبل میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بڑا شدید، تو اس حوالے سے میں مکمل بیڈ پہ ہی ہوں. تو میرے لیے ساتھی دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے شفا جو ہے وہ مجھے عطا فرمائے. حافظ محمد بھٹی صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. وقت افطار کا جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بالکل قریب ہے، اور ہمارے ہاں تو افطار ہو گئی ہے، میں نے بھی افطاری کر لی ہے. تو بس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک چند شعر بس میں ایک نعت کے سناؤں گا، بس یہ ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ لگ جائے. ایک بہت پرانا کلام، غالباً میں نے آج سے 10-12 سال پہلے اس نعت کو پڑھا تھا، اور ابھی میرا ذہن کر رہا ہے کہ چند اشعار اسی نعت کے میں آپ کے سامنے پیش کروں. درود پاک ایک دفعہ ذرا سارے احباب جو دیکھ رہے ہیں وہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں پچھلے سے پچھلے سال رمضان المبارک میں عمرہ کے مبارک سفر پہ تھا، اور اس دفعہ بھی اور پچھلی دفعہ بھی رمضان جس طرح گزرا ہے وہ ہم جانتے ہیں. وہاں کی حاضری کے بنا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی ہمارے لیے یہ رستے کھول دے، اور ہمارے لیے اپنا حرم اور حرم نبوی یہ دونوں کھل جائیں اور ہماری وہاں حاضری جو ہے وہ ہو جائے. چند اشعار پڑھتا ہوں کہ لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے، لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے، لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے، میں بھی سلام آکھاں سرکار دے بوہے تے، میں بھی سلام آکھاں غم خار دے بوہے تے، لے چل کدی خدایا. آقا دا روزہ ویکھاں کردہ رواں نظارہ، آقا دا روزہ ویکھاں کردہ رواں نظارہ، واپس بلان لوکی آوا نہ پھر دوبارہ، واپس بلان لوکی آوا نہ پھر دوبارہ، مینو موت آوے خدایا سرکار دے بوہے تے، مینو موت آوے خدایا سرکار دے بوہے تے، لے چل کدی خدایا. اور سرکار دی او نگری جنت تو بھی آلہ، سرکار دی او نگری جنت تو بھی آلہ، اوتھے آندے نے ملائکے جتھے وسدا کملی والا، اوتھے آندے نے ملائکے جتھے وسدا کملی والا،
دیرا رحمتان لایا سرکار دے بوہیں تے ڈیرا رحمتان لایا سرکار دے بوہیں تے لے چل کدی خدایا میں درود اوتھے جا کے پڑھا لکھتے ہزارا پھر ایتھے میرا کیے زندگی اوتھے گزارا پھر ایتھے میرا کیے زندگی اوتھے گزارا گزرن اے دن بقایا سرکار دے بوہیں تے گزرن اے دن بقایا سرکار دے بوہیں تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہیں تے ماشاءاللہ ظہیر بھائی. عمر حسن درانی صاحب، میرا روزے کا وقت بھی ہو گیا اور میں اس لیے آپ کو بار بار میسج کر رہا تھا کہ کوہستانی کے درمیان آپ مجھے لیں. آپ نے اس کے ساتھ وقت ضائع ہی کیا ہے. بہرحال میں جمعیت کے حوالے سے آپ کو یہ کوہستانی نے جو بھی کہا ہے یہ جمعیت کا کوئی اتنا مستند نہیں ہے کہ یہ آپ اس کا موقف سمجھے. اس نے جو بھی کہا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی اس کا بیان ہوگا اور ذاتی جو اس کے اپنے خیالات ہیں یہ جمعیت کے خیالات نہیں ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ، مجھے یہ نہیں معلوم تھا، میں نے کہا شاید آپ کو معلوم ہے، میری فیلڈ ہے یہ اور آپ نے مجھ سے جو ہے بہرحال ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو بڑی تسلی سے دوں گا اور اس کے بڑے مستند جوابات ہیں، اس میں تو کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اور بلکہ میں آپ کی بات تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہوں گا محمد بھائی. عمر بھائی جس دن آپ نے کوہستانی صاحب کو لینا ہے نا جی، آپ اس دن محمد بھائی کو ان کے ساتھ لیں لائیو، تو انشاءاللہ وہ ان کی جو ہے نا بڑی بہترین انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی کوہستانی صاحب. اور عمر بھائی ایک اور بھی عرض ہے، ایک اور چھوٹی سی عرض ہے، بس ٹائم مکمل ہے، کہ آپ ان دنوں یہ پوچھیں نہیں، بڑی مشکل سے جا کے ان کی ملاقات ہوئی، لوگ خوش ہیں اور آپ پھر یہ سوال پوچھتے ہیں تو پاگل ہیں. جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. آج جو وقت عمر حسن صاحب کے ساتھ گزرا اتنا میرا اپنی ٹرانسمیشن میں بھی گزرا. بہرحال جزاک اللہ خیرہ، انشاءاللہ العزیز پھر گپ شپ لگے گی اللہ کے حکم سے. محمد بھائی آپ نے گفتگو کی، میں نے کچھ سنی لیکن بیچ میں کال آ گئی تھی. میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ہماری جو فیلڈ ہے ہم اس کے مطابق بہتر سمجھ کر مہمان سے وقت لیتے ہیں اور اس سے جو سوال کیے جاتے ہیں مہمان کو چاہیے وہ سمجھے اور اس کے مطابق جواب دیں. اب اگر میں آپ سے سوال کچھ اور کروں اور آپ بغض اگر کچھ اور نکالیں تو یقیناً یہ آپ کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے. بہرحال ظہیر بھائی سے ہم آخری شان صحابہ کے حوالے سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. مجھے اجازت ہے انشاءاللہ عمر بھائی، اس پر یہ ان سارے سوالوں کے بڑے تحمل سے جواب ہے، اتنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بہرحال انشاءاللہ اس پر وہ کریں گے گفتگو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ فرمائے. جزاک اللہ. آخری بس 2 شعر میں پڑھتا ہوں عظمت صحابہ کے حوالے سے، چونکہ ہماری افطاری تو ہو گئی ہے، جو ساتھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں افطاری کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے. تو چند شعر ہیں کہ آونج صحابہ دے درتے آونج صحابہ دے درتے اینی نبوت دہن گواہ اینی نبوت دہن گواہ آونج صحابہ دے درتے اینی نبوت دہن گواہ اینی نبوت دہن گواہ او خوشبو نبی دی بو بکر مہکایا جے برو بہر خوشبو نبی دی بو بکر مہکایا جے برو بہر اور روزے دے اندر ہے سو گیا روزے دے اندر ہے سو گیا اینی نبوت دہن گواہ اینی نبوت دہن گواہ حضرت عمر سیندے سوسر بیٹی جیندی مدنی دے گھر بیٹی جیندی
مدنی دے گھر او داماد عمر دہن مصطفیٰ اینی نبوت دہن گواہ اینی نبوت دہن گواہ آونج صحابہ دے درتے آ اینی نبوت دہن گواہ عثمان غنی پیارا سخی گلشن نبی دی ہے کلی جس دا نبی خود کر دے حیا اینی نبوت دہن گواہ سونا علی شوہر بطول دختر دیتی جنو رب دے رسول دختر دیتی جنو رب دے رسول او مدنی دا داماد ہے مرتضیٰ اینی نبوت دہن گواہ اینی نبوت دہن گواہ اور حسن و حسین رہبر میرے دوہاں دہن رتبے بڑے دوہاں دہن رتبے بڑے او جنتی جوانا دے بادشاہ اینی نبوت دہن گواہ اینی نبوت دہن گواہ اور آخری شعر میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ جس لئی دعا منگ دے نبی ہے معاویہ کاتب وہی ہے معاویہ کاتب وہی ہو آقا نے قرآن لکھوا لیا آقا نے قرآن لکھوا لیا اینی نبوت دہن گواہ سبحان اللہ، بہت شکریہ. یہ تھے محترم مکرم جناب حافظ محمد ظہیر فاروقی صاحب. بیماری کے باوجود حضرت نے شفقت فرمائی اور بہت بڑی بات ہے ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک رہے اور ہمیں سنتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے. اور ان مبارک لمحات میں آپ تمام احباب سے یہی خصوصی طور پر دعا کروں گا کہ حافظ محمد ظہیر فاروقی صاحب کے لیے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں تاکہ یہ دوبارہ سے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا شکریہ. اور انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ اسی وقت میں آپ تمام احباب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان صاحبزادہ عمر حسن درانی کو اجازت دیجیے. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ آپ کے منتظر رہیں گے.